بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم متصل ہوں۔ بہت بڑا دروازہ ہے یہ کہ جس نے امام حسین کی مشکلات کو آسان کیا ہو وہ خاتون ام المصائب ہے۔ عزاداران محترم، امام کا کارواں تیار ہو رہا ہے۔ بہن پوچھتی ہے بھیا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بہن مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بھیا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کہا جائیے، امام ہے نا، شریعت کے پاسدار ہیں۔ کہا اپنے شوہر سے پوچھی۔ شوہر بیمار ہیں، بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آنسو جیسے ہی گرا جناب جعفر کی آنکھ کھلی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھیا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا جائیے۔ اور 2 بچے بھی دیے۔ کہا ان کو بھی ساتھ لے جائیں، جہاں ضرورت پڑے ہماری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ عزاداران، نہ جانے کیا شان و شوکت سے بی بی کا کارواں مدینہ سے چلنا شروع ہوا۔ مدینہ بھی اس شان و شوکت کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہے۔ پھر جب یہ کارواں آئے گا تو پھر لٹا ہوا ہوگا۔ پھر مدینہ یہ نہیں دیکھے گا جو آج دیکھ رہا ہے۔ خاک مدینہ بھی اڑتی اڑتی امام حسین کو چپک رہی ہے۔ حسین کہاں جا رہے ہو؟ ہاں عزاداران محترم، کارواں نکل گیا، مکہ میں آیا، احرام توڑ دیے، چلنا شروع ہوا۔ کربلا پہنچے۔ عباس خیمے لگا دو، لگا دیے۔ عباس خیمے ہٹا دو، ہٹ گئے۔ بہن ساتھ ساتھ خاموش۔ شب عاشور آئی تو بہن کو اضطراب پیدا ہوا، مضطرب۔ بھیا یہ جو ساتھ ہمارے ہیں یہ کل ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اللہ اکبر۔ بھائی کے لیے پریشان ہے، بھائی غریب الوطن ہے۔ ہاں نا، آپ مصائب میں سنتے ہیں نا کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر آئے تو کوئی نہیں آ رہا تھا، غربت کا عالم تھا۔ ادھر لوگ جوک در جوک تھے، یہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے حبیب آئے تو ایک خوشی کی لہر دوڑی، کوئی تو غریب کے کارواں میں آیا۔ یہ شور جب خیموں میں گیا نا تو بی بی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ کون آیا ہے، کیسا شور ہے؟ تو گئیں، کہا حبیب آیا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ جائیں حبیب کو ہمارا سلام دے دیں۔ حبیب کو جب جناب حبیب کو یہ سلام ملا نا تو خاک کربلا پہ بیٹھ گئے اور مٹی کو اٹھایا، سر پہ ڈالا۔ کہا پروردگار کیا دن آ گئے ہیں، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام دے رہی ہیں۔ اور بات ہے، بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ عزاداران محترم، روز عاشور آئی، ایک ایک کر کر جانے لگے، یا یوں کہیں ایک ایک کر کر گلشن زہرا کا پھول اجڑنے لگا، بکھر گیا، بکھرتا گیا۔ جو بدن آتا ہے بی بی زینب پہلے کھڑی ہوئی ہیں، پہلے کیا کہ بھائی کو مشکل نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اون و محمد کا بدن آیا، بی بی زینب نہیں ہے۔ اہل حرم نے دیکھا کہ کہیں خیموں میں بے ہوش نہ ہو۔ جب پہنچی دیکھا سر سجدے میں ہے اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں، قبول کر لینا۔ کہا بی بی شہزادی اون و محمد آ گئے۔ بی بی پریشان ہو گئی، اون و محمد آ گئے؟ جب جا کر دیکھا امام سر جھکائے کھڑے ہیں، ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد زمین پر سو رہے۔ بی بی نے دونوں کے درمیان میں فاصلہ کیا، سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری نشانیوں کو قبول کر لیا۔
روئی نہیں اپنے بچوں کے لیے، نہیں روئی۔ روزے عاشورہ اپنے اوج پہ پہنچا ہے، یہ پیاسا، یہ جگر پہ علی اکبر کا داغ لیے، یہ محاسن پہ علی اصغر کا خون لیے، یہ عجیب سی حالت میں کچھ نہیں بچا جب مظلوم حسین اکیلا رہ گیا، خیمے میں آیا اپنی بہن سے وداع کرنے، آخری ملاقات اپنی بہن سے کرنے۔ بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو دیں، بس سواری چلنا شروع ہوئی۔ مقتل خاموش ہے، بہن بھائیوں کی کیا گفتگو ہوئی ہے نہیں پتا، لیکن مقتل نے صرف ایک جملے کو بیان کیا کہ جب یہ سواری چلنا شروع ہوئی نا تو پیچھے سے آواز آئی، محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو۔ امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا بھیا ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے، بس ماں کا نام سننا تھا۔ امام نیچے آئے، بی بی نے امامے کا کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دینا شروع کیے۔ نہیں پتا ماں نے یہ وصیت کیوں کی تھی، یہ تو جب روزے عاشور آئی، عصر عاشور کا وقت آیا، مصائب سنتے رہتے ہیں بس تبرکن، کہ جب امام زین سے زمین پر آئے، ان ظالموں کے پاس جو تھا تیر تھے، نیزے تھے، تلواریں تھیں، سب نے حملہ کر دیا، سب نے حملہ کر دیا۔ وہ وقت آیا کہ امام نے محسوس کیا کوئی بھاری ہے میرے سینہ، شمر جالس علی صدر، شمر جب سینے پہ بیٹھا رہا، بس عزاداران محترم، بس سب لٹ گیا۔ ماں کی آخری نشانی ہے، دشت کربلا میں ہے، قتل گودی گاہ میں ہے، بی بی تل زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں کہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ کند خنجر چلنا شروع ہوا، کند خنجر، عزاداران محترم پڑھتے ہیں کہ خنجر کند تھا، نہیں پتا جب اس نے ضربتیں لگانا شروع کی نا، امام نے آنکھ کھولی ہے، امام نے کہا شمر یہ خنجر یہاں اثر نہیں کرے گا، یہاں میرے نانا نے بوسے دیے ہیں۔ تبھی 12 کے بعد اس نے سر میں اپنے ہاتھ کو ڈالا لعین نے، اور مولا کے سر کو پیچھے سے اٹھایا اور خنجر کی دھار کو لگایا، بس وہ ماں جائی دیکھتی رہی، واہ بتاوا رسول اللہ، بس شمر کے ہاتھ میں سر تھا۔ عزاداران محترم بس وہ لٹ گیا، خیمے جل گئے، شام غریباں آ گئی، بس رات گزری۔ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا نا، تو روزے روشن میں جب امام نے چوتھے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا تو برداشت نہیں ہوا۔ استاد فاطمی نیاں کہتے تھے کہ روح پرواز کر جاتی۔ کیوں؟ کہا کہ امام نے جب اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا، سر بریدہ بدن ہے، خون میں غلطیتا بدن ہے، خاک اٹی ہوئی ہے بدن کے اوپر، بس امام کی روح پرواز کرتی۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے بدن کے اوپر گرا دیا اور پر یہی کہا، یا رسول اللہ حاضر حسین، یہ حسین ہے کہ خاک جس کے بدن کے اوپر سے اڑ رہی ہے۔ ارے وہ بچی جو سینے پہ سوتی تھی، اس نے کہا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔